السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ رب العالمین کی عبادت کیا کرے۔ میں اس سے پہلے عبادت کے متعلق، عمل کے متعلق بتایا ہوں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد سے ہٹ کر عمل کرے تو اس کا وجود ہی بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس سے پہلے جھاڑو کی مثال دیا تھا کہ انسان جھاڑو کو اس لیے بنایا تاکہ صاف صفائی کی جائے، مگر انسان اگر اسے صاف صفائی کی جگہ سے ہٹا کر ہنڈیوں میں اسے کچن روم میں استعمال کرنا شروع کرے تو کیا صحیح چیز؟ کیا اسے چمچے کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اب عمارت رہی، عمارت گھر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ انسان اس میں زندگی بسر کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے۔ اگر انسان اس گھر کو چھوڑ کر وہ باہر چلا جائے، اس میں درخت پودے پکا دے، جانوروں کو چھوڑ دے اور وہ روڈوں پر سوتا رہے، روڈوں پر وہ اپنی زندگی بسر کرے، تو عمارتیں بنانے کا مقصد ہی کیا رہا؟ اس طرح انسان کی زندگی عبادت کے لیے ہے۔ جب انسان عبادت سے ہٹ جائے تو اس کا وجود ہی بیکار ہے، اس کا پیدا کیا جانا ہی بیکار ہے۔ اس وجہ سے ہر کوئی اس عبادت کے مقصد سے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے۔ رب العالمین نے انسان کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اس زمین کو خوبصورت بنایا، ہرے بھرے پودوں سے، پھل پھول سے اس نے خوشبودار بنائی، اسے رونما کیا، بہترین اور خوبصورت بنایا، مگر انسان جیسا ہی ان نہروں کو، سمندروں کو، ان پانی کے چشموں کو، آسمان اور زمین میں نظر آنے والی خوبصورت مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو بھول جائے تو کہاں سے اس کے پیدائش کا مقصد باقی رہا؟ تو اس وجہ سے انسان عبادت سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ مومن کی ہر حرکت، مومن کے ہر عمل، مومن کے ہر حصے میں عبادت ہے۔ جیسا کہ ایک مسلمان، ایک مومن جب صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں جاتا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب وہ باتھ روم سے نکلتا ہے تو غفرانک، وضو شروع کرتا ہے تو بسم اللہ، وضو سے فارغ ہوا تو اللہم اجعلنی من التوابین۔ جب وہ باہر نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب درمیان میں کسی سے ملاقات ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مسجد کی طرف چلتا جائے تو اس کے لیے دعا ہے اللہم اجعلنی فی قلبی نورا فی لسانی نورا فی سمعی نورا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا، اور جیسا ہی اذان ہوتی ہے اذان کا جواب، اذان کے بعد اس کی دعا۔ اس طرح مومن کی ہر حرکت عبادت ہوتی ہے، اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ذکر، اذکار، دعائیں سکھائی ہیں۔ تو آپ دعاؤں سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین قول آپ زندگی بھر یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس سرجہاں، اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور تقدیر لکھ چکا ہے، مگر اس تقدیر میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ایک ذریعہ باقی رکھا ہے جو اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، وہ دعا۔ دعا کو لازم پکڑیں۔ آپ زندگی میں جو چاہتے ہیں رب العالمین سے پوچھا کریں، آپ زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے رب العالمین سے پوچھا کریں۔ لوگوں کے سامنے آپ کی پریشانی بتانے سے زیادہ آپ رب العالمین کے سامنے پریشانی کو ذکر کریں، رب العالمین کے سامنے اپنے حاجات کو سامنے رکھیں۔ رب العالمین ہر دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، ہر سینے کے بھیدوں کو سنتا ہے، چونٹی کی دھڑکن کو رب العالمین سننے والا ہے، تو کیوں انسان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، رب العالمین ہماری دعا نہیں سنے گا۔ اگر رب العالمین آپ کی دعا نہیں سنتا، آپ گنہگار ہیں، تو رب العالمین زندہ بھی نہیں رکھے گا، مار دے گا تم کو۔
رب العالمین تم کو زندہ رکھا ہے، رزق دیتا ہے، تمہاری سانس چلنے کے لیے ہوا باقی رکھا ہے، تو سمجھو رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے، تم کو چاہتا ہے اور تم کے لیے اور ایک گنجائش دیتا ہے کہ آپ ضرور میری طرف لوٹیں گے۔ رب العالمین کی طرف لوٹو، دعا کیا کرو۔ دعا کے لیے، دعا سے انسان اپنے ہر عمل کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کو لازم پکڑنے اور اپنے حاجات رب العالمین کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ملاؤں اور پیروں کے سامنے جانے سے اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔